کیا یہ تیسری عالمی جنگ کا پہلا دن ہے؟ اسرائیل ایران تنازع کی وضاحت تفصیل۔ کیا دنیا ایک عالمی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے؟ اس دلکش اور بروقت ویڈیو میں اسرائیل اور ایران کے درمیان اچانک بڑھنے والی کشیدگی کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی، علاقائی عدم استحکام اور سپر پاور کی شمولیت کے ساتھ کیا یہ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں بہت کچھ الگ ہے۔ ایران جوہری طاقت بننے کے چکر میں پابندیوں کا شکار ہے۔ پاکستان کے جوہری طاقت ہونے کا ثبوت اس کے 6 ایٹمی دھماکے ہیں۔ ایران اسرائیل رولہ اصلی ہے اور ختم نہیں ہوتا۔ غزوہ خیبر کا کریڈٹ کسے ملا تھا؟ یہودی قبیلے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حجاز سے بے دخلی۔ اگر عقائد شیعہ ہیں تو رولہ پھر دونوں کا مستقل ہے، نہیں ختم ہونا۔ اسرائیل پاکستان کی جانب نہ دیکھے گا، نہ اس طرف سوچے گا، نہ اس سے کوئی پنگا لے گا، بلکہ کوئی پنگا اس کے سر پڑ نہ جائے اس کی وضاحت کا بھی مستقل انتظام موجود رکھے گا۔ اس کی وضاحت کا بھی مستقل انتظام موجود رکھے گا۔ بات مشکل ہے لیکن کسی طرح سمجھیں۔ پاکستان اور اسرائیل دونوں ہی مذہبی شدت پسندی کا شکار ہے۔ پاکستان جن مسلح گروپوں سے نپٹ رہا وہ اسرائیلی مداخلت یا پنگا دیکھ کر اگلے منٹ میں ریاست کے ساتھ ہوں گے۔ ایسا ہو جائے وہ کیوں چاہیں گے؟ ہمیں اپنے لیے اپنا گھر ٹھیک کرنا اور شدت پسندی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ دنیا میں اس کا فائدہ کئی ملکوں کو براہ راست ہے اور اسرائیل کو سب سے زیادہ۔ ایران جنگ کے دوران پاکستان سے مدد چاہے گا، وہ پاکستان کر ہی دے گا۔ یہ مدد کیا اور کیسی ہے؟ تو ویسی جیسی پاکستان کو اپنی جنگوں میں ایران سے ملی۔ ہم نے ایئر لائن کے جہاز ایران میں پارک کیے تھے۔ انہیں بھی جو کچھ محفوظ رکھنا ہوگا ہمارے پاس رکھ لیں گے۔ پاکستان میں شیعہ آبادی جھنگی ملنگوں کا ٹارگٹ رہی ہے۔ ان میں پرو ایران اثرات بھی ہے، لیکن پاکستانی شیعہ اکثریت اور ایلیٹ ریاستی معاملات میں بہت با اثر ہے، ماڈرن ہے اور مزاج میں ویسٹرن ہے۔ اس کی مثال کے لیے اسمبلی میں موجود نمائندوں پر نظر ماریں، آئینی عہدیدار دیکھیں، میڈیا اور بزنس میں اثر دیکھ لیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک کا سرکار نام ہے۔ ایک آدھ اسلامی ملک کو چھوڑ کر ہم سب سے زیادہ جمہوری ہے اور اکثر سے زیادہ اسلامی بھی ہیں۔ دنیا کی 6ٹی بڑی آبادی ہے تو 6ٹی بڑی فوج بھی ہے۔ 40ویں بڑی معیشت ہے، وہ بھی اس خوار حال میں۔ ہر پنگے کے وقت ہم جس طرح ڈبکی لگا سائیڈ بدل کر دوجے پاسے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری یہ طبیعت ہمیں بہت رولوں سے بچا بھی لیتی ہے۔ پاکستانی اختلاف رائے برداشت کرنے کی صلاحیت کم از کم اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ ملک میں علیحدگی کی تحریک بھی چل رہی اور دہشت گردی بھی ہے۔ ان تحریکوں کے ہوتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت بھی ہے جو پھانسی کے بھی خلاف ہے اور قوانین جمہوری رکھنے کی کوشش یا بات ضرور کرتی ہے۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہے، ہم اپنی پوٹینشل پر پرفارم بھی نہیں کر رہے۔ ہماری آبادی کے کئی کلسٹر بے چین ہیں۔ 2 شہروں کی آبادی جتنے بلوچ ہم راضی خوش نہیں رکھ سکے۔ شدت پسندی، احمقانہ قوانین، بہت کچھ بدلنے والا ہے، پھر بھی ہم گئے گزرے نہیں ہیں۔ ہم وہ گجر، خان یا جٹ ہیں جس کا پلاٹ پیچھے سے DHA کو جا وجہ ہے اور وہ بیٹھے بٹھائے کروڑ پتی ہو گیا ہے۔ اب آگے اس کی طبیعت ہے کہ وہ مجرا دیکھ کر ان پیسوں کی ویلے دے دے، 2-4 دشمنیاں پال لے، تھانے کچہری جا چڑھے، یا اپنی اور اپنی نسلوں کی قسمت بدلنے والے فیصلے کر لے۔ ویلے دشمنیاں مجرے تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اس بار قسمت بدلنے والے کام کر دیکھے۔ ایران اسرائیل جنگ بتائے گی پاکستان کیوں۔ زندہ باد پاکستان ایران کے خلاف کسی لڑائی کا حصہ نہیں بنے گا، یہ ہماری طے شدہ پالیسی ہے۔ ہم برادر مسلمان ملکوں کے آپسی تنازعات سے دور رہتے ہیں، تو اس کے بعد سوال بنتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو افغانستان میں کیوں کود جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ہم ادھر کھڑے ہوتے ہیں جدھر دنیا کھڑی ہوتی ہے۔ اگر مرشد کے الفاظ سے مدد لی جائے تو اسرائیلی پاکستان کو پاکستانیوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ ہم سے کبھی کوئی ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ پنگا نہیں لیں گے۔ انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ جتھے رولا وسی اوتھے ڈولا وسی، جہاں مامتا وہاں ڈالدا، جدھر کوئی پنگا ہوگا ادھر ہمارا کچھ چنگا ہی ہوگا۔ اگر آپ کو پنگا اور چنگا والی بات سمجھ نہیں آئی تو سرنڈر مودی جی کو دھیان میں لائیں اور دل میں ہی پوچھیں کہ مہاراج ہنر آرام ہے۔ امریکی فوج کی 250 سالہ تقریبات 14 جون کو ہونی ہے۔ اسی دن ڈونلڈ ٹرمپ کی سالگرہ بھی ہے۔ ان تقریبات میں صرف ایک مہمان خصوصی بلائے گئے ہیں، بھلا کون؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر۔
پاکستان نے انڈیا کو جو چپیڑیں کرائی ہیں اس سے پہلے ہی ٹرمپ ہماری بلائیں لے رہا ہے. ہر ہفتے کشمیر پر تالفی کرانا اور پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لینا نہیں بھولتا. یہ جو کام شروع ہو گیا ہے اس میں قطار وہاں لگے گی جہاں ہم کھڑے ہوں گے. ہمارا جواب یہی ہوگا کہ ہم مصروف ہیں، لڑائیوں جنگوں سے پک چکے ہیں. ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں کہ کتنی باتیں ان کی ٹھیک ہے. مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.